ہمیں جا بجا ہمارے ائمہ نے اس کی تلقین کی ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں لوگ بعض مرتبہ تنقید کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کلمات فرمائے کہ اگر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کچھ طعن کرتا ہے فاتہمہ علی الاسلام، تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ طعن کرتا ہے فإنہ مرق من الدین، یہاں تک کہ کلمات ان سے منقول ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ گویا کہ وہ دین سے ایک طرح سے نکل جاتا ہے، اور بعض جگہ کلمات ایسے ہیں کہ وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے عظمت، ان کی توقیر، ان کا احترام، ان کی محبت، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ السلام علیکم سامعین، 9 محرم الحرام اور 5 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے سلمان ندوی کی بکواسیات کا مدلل اور منہ توڑ جواب۔ یہ بیان آپ نے سن لیا، یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا بلال حسنی ندوی ہیں، جو شاعر اسلام ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مایہ ناز عالم دین ہیں۔ اب آپ سلمان ندوی کی بوگس بات سنیں۔ اذا رأيتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ۔ سلمان ندوی صاحب نے اس عربی جملے کی طرف نعوذ باللہ رسول خدا کی طرف کی ہے، اس کو حدیث بتایا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم حضرت معاویہ کو میرے ممبر پر پاؤ تو انہیں قتل کر دو۔ نعوذ باللہ، کہ ایسی بات اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ سلمان ندوی نے یہ بڑا جھوٹ کیسا بولا ہے، کہاں سے بولا ہے، کہاں غلطی کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، کچھ چھپا لیا ہے، یا تدلیس کر لی ہے، یا الزام لگا دیا ہے۔ بوگس بات کی پوری آپ تفصیل سنیں۔ یہاں سلمان ندوی نے حوالہ تو دے دیا، مگر خیانت کرتے ہوئے آدھی عبارت نقل کر دی ہے، حالانکہ ابن عساکر نے آگے لکھا ہے اذا رأيتم معاویہ علی المنبر فاقتلوہ فقال كذب عمرو قال ابن عساکر وهذه الاسانید كلها فيها مقال۔ اس حدیث کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راویوں نے جھوٹ بول دیا ہے، اور جو اس کی سندیں ہیں وہ تمام کے تمام قابل اعتراض ہیں۔ یہ امر کا جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ میں ابن عساکر کہتا ہوں کہ اس روایت کی تمام سندوں میں کلام اور اعتراض ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر صفحہ اتنے 149۔ آپ نے سن لیا، یہ وہ جھوٹ ہے جو سلمان ندوی نے جھوٹ بولا ہے، اور آدھی عبارت نقل کر دی ہے اور پوری چھوڑ دی ہے۔ آگے امام ابن حجر عسقلانی اس روایت کی اسانید پر، سندوں پر بحث کرنے کے بعد آخری فیصلہ سناتے ہوئے لکھتے ہیں وجملۃ القول ان هذا الحدیث لم يثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجہ صحیح غالب الظن انه موضوع مختلق۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں کہ اس کی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، غالب گمان یہ ہے کہ موضوع ہے اور یہ من گھڑت ہے۔ یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹی روایت ہے۔ المطالب العالیہ محققہ۔ اس روایت کے ایک راوی مجالد کے متعلق، روایت میں ایک راوی مجالد ہے، امام بخاری اور امام ابن معین فرماتے ہیں عن یحییٰ بن معین انہ قال مجالد لا یحتج بحدیثہ وقال مرة اخرى مجالد کذاب وقال محمد بن اسماعیل البخاری مجالد کذاب۔ سن لیا آپ نے؟ اس حدیث میں جو سلمان ندوی جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ایک راوی ہیں مجالد، ان کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں کہ مجالد کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، وہ کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجالد کذاب ہے اور جھوٹا راوی ہے۔ الاباطیل والمناکر والصحاح والمشاہیر، یہ اس کا حوالہ ہے، اور یہ تاریخ طبری میں لکھا ہے۔ اور آگے لکھیے
इमाम सयूती इस रिवायत के मुतालिक फरमाते हैं मौज़ून बाद राफिदियुन वल हकम मतरूकुन कज़्ज़ाब, ये रिवायत झूठी है, मनगढ़ंत है। इसकी एक सनद में उबाद रावी है जो कि राफिदी है और एक रावी हकम भी है जो कि मतरूक है, उसकी कोई सनद नहीं मान जाती। अल मसनूआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ। एक कौल ये भी है कि फ़क़्तुलू का हुक्म मुआविया बिन सुफियान के नहीं बल्कि मुआविया बिन ताबूह के लिए था जिसने गुस्ताखी की थी सियर आलामिन नुबला, वो कोई दूसरे हैं। बहरहाल सलमान नदवी की झूठ की पोल खुल गई है कि अधूरा हवाला नकल किया जानबूझकर, यह पता नहीं है। ताहम उसके लोग तो कहते हैं उनके मानने वाले कि वो बड़े आलिम हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, वो कुछ ना कुछ जानते हैं, वो वैसा नहीं कह सकते, ऐसा वैसा नहीं कह सकते, बगैर हवाले के नहीं कहते। तो भाई सुन लो, अगर बगैर हवाले के वो नहीं कह सकते, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो क्या उन्होंने हवाला जानबूझकर अधूरा नकल कर दिया है? क्या सहाबी रसूल की बारे में ऐसी बात कह दी और उसको नऊज़ बिल्लाह हदीस कह दिया, हालांकि अल्लाह के रसूल से वो साबित ही नहीं है? तो इस झूठ को आप क्या कहेंगे? ये सलमान नदवी ने बड़ा झूठ बोला है। और एक और हदीस नकल की थी दूसरी, नऊज़ बिल्लाह फ़िरऔन हाज़िल उम्मा अल मुआविया, उसका जवाब हमारे एक बड़े आलिम दीन मौलाना समीउद्दीन कासिम ने दे दिया है और वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। जो मैंने अभी सलमान नदवी की बात नकल की है, इसका जवाब अभी तक मेरे सामने नहीं आया था, इसलिए इसका जवाब हमने नकल कर दिया है। और सुनिए, सलमान नदवी ने ख्वाही न ख्वाही चालाकी से शातिराना अंदाज में एक सहाबी रसूल को और अमर इब्न आस को भी लपेट लिया है। उसका नाम आप सुनेंगे, मैं वो भी आगे जाकर नकल करूँगा। हम अगली किस्त में अमर इब्न आस के बारे में बताएंगे कि सलमान नदवी ने क्या बोगस बात की है। अब आपने मौलाना बिलाल हसनी का नदवी का बयान सुन लिया है, और जो हमने तारीख़ और अहद मुहद्दिसीन का अक़वाल नकल के इमाम बुखारी के, इब्न असाकिर के, वो सब आपने सुन लिए हैं। और इसके बाद एक मरतबा फिर सुना आप सलमान नदवी की बोगस बात को फिर सुनाएं। मुआविया को मेरे मिंबर पर देखना तो उसको मार देना।